اگر آپ نے میرا پورا خاندان کو گرفتار کرنا ہے کر لو. ہم 18ویں ترمیم پہ 1973 کے آئین پہ ایک آنچ نہیں آنے دیں گے. And a very warm welcome to the show. توشہ خانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف زرداری احتساب عدالت میں پیش ہو گئے. احتساب عدالت نے آصف زرداری سمیت دیگر ملزمان پر 9 ستمبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. عدالت نے فارمر پریزیڈنٹ آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، عبدالغنی مجید اور انور مجید کو فرد جرم کے لیے 9 ستمبر کو اب طلب کر لیا ہے. عدالت نے آصف زرداری صاحب کو آئندہ سماعت پر استثناء دینے کی استدعا بھی مسترد کر دی اور یہ کہا ہے کہ ملزم خود ہی پیش ہوں. آصف زرداری صاحب کی پیشی کے موقع پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پورا خاندان بھی گرفتار کر لیجئے لیکن 18ویں ترمیم پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ان کا کہنا یہ تھا کہ انہیں دھمکایا جا رہا ہے، ان کو دھمکانے کے لیے صدر زرداری کو بار بار پیشی پہ بلایا جا رہا ہے. یہ بھی کہا بلاول بھٹو صاحب نے کہ ہمارے خاندان کے ساتھ نفسیاتی کھیل کھیلا جا رہا ہے، میرے کارکنان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر میں ڈرنے اور جھکنے والا نہیں ہوں. بلاول بھٹو نے مزید کیا باتیں کی، لیٹس واچ ہم. کیا یہ آزاد ریاست میں ہوتا ہے پاکستان کے عوام سے، ان سپریم کورٹ کے وکلا سے کیا چھپانے کی کوشش کی گئی؟ آپ کا کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے؟ کیا جج پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش تھا؟ کیا ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش تھا؟ کیا آپ صدر زرداری صاحب سے اتنا ڈرتے ہو کہ صرف ایک کورٹ اپیرنس پہ آپ اسلام آباد کے سارے پولیس ادھر کھڑے کر دیتے ہو؟ اگر آپ نے میرا پورا خاندان کو گرفتار کرنا ہے کر لو. ہم 18ویں ترمیم پہ 1973 کے آئین پہ ایک آنچ نہیں آنے دیں گے. 18ویں ترمیم کا نیب کی پیشی سے کیا تعلق ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن انٹرسٹنگلی بلاول بھٹو سے کچھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ بھی کچھ ملتی جلتی باتیں کر رہی تھی نیب کے حوالے سے. لیٹس واچ کہ انہوں نے کچھ دن پہلے کیا کہا تھا. دروازہ کھولو، میرے جواب سنو، اور اب سوال کیا ہے تو جواب سننے کا حوصلہ رکھو. سو اس وقت گورنمنٹ پر الزام یہی لگ رہا ہے کہ وہ نیب کو انفلوئنس کرے ہیں، پریشر کریں اپوزیشن کو. عثمان سعید بصرہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سو بلاول بھٹو صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، مریم صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں، اور ایک دم سے جو ہم ایکٹیویٹ ہوا دیکھ رہے ہیں نیب کو، اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ آپ کا. باقی میں دونوں احباب کی گفتگو میں نے سنی ہے، ان کے لیے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ کوئی کچھ اور بڑھا دیتے ہیں زیب داستاں کے لیے. دیکھیے ان دونوں میں مماثلت ہے. ان دونوں کے خاندانوں نے پاکستان میں گزشتہ 30 سے 40 سال میں حکومت کی ہے. ان دونوں کے پیرنٹس کے اوپر بڑی سیریس قسم کے کرپشن کے چارجز ہیں. دونوں ایک ہی قسم کے سیاسی بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں اور دونوں ایک ہی نیریٹیو یعنی کہ نیب کے سوال کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. ان دونوں میں ایک مشترکہ چیز جو ابھی پچھلے دنوں کے اندر ابھر کے سامنے آئی ہے وہ ایک تو ہے کہ میاں نواز شریف کی فیملی کی تو ایک روایت رہی ہے کہ وہ اداروں پہ حملہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بھی جب نیب کے اندر کیسز ہوئے تو اسلام آباد کے اندر جو انہوں نے نیب کے آفس کے اندر کیا، یہ ساری مماثلتیں ہیں. اور اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں 18ویں ترمیم کا اور دس اینڈ دیٹ. یہ سب پولیس کی پریزنس، بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں اتنی پولیس کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیے فریہ، پولیس کی پریزنس اس لیے ضروری ہے کہ کون کیا ہے ماضی گواہ ہے. جب پچھلے دنوں میں جب نیب کے اندر پیش ہوئے زرداری صاحب پہلی دفعہ، تو آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے اندر جو نیب کا آفس ہے اس کے اندر کیا کیا گیا. اس کی دیواریں پھیلانگی گئیں، اس کے ساتھ جا کے اس کی لگائی ہوئی پولیس کی باڑ اور روکنے والے راستوں کو ہٹا دیا گیا. آپ مجھے بتائیے کہ ہم یہ سوال کرتے ہیں آج جب پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے، جب نیب کو ایک کسی بھی پریشر سے آزاد ادارہ ہے عدلیہ کے اوپر، آج مجھے بتائیے فریہ، آپ اتنی عرصے سے اس جرنلزم کو کور کر رہی ہیں، آپ نے ساری ادوار دیکھے، آج کیا میرا پرائم منسٹر، میری حکومت، میرے وزراء اٹھا کے کسی کو فون کر رہے ہیں کہ پکڑ لو فلاں کو سزا دو گے تو فلاں؟ لیکن میڈیا اور وکلا کو جانے دیتے ہیں، ان کو بھی جانے دیتے. دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے. ابھی جو فریہ آپ نے دیکھا لاہور کے اندر جو ہوا ہے،
آپ سب نے یہ سوال اٹھایا کہ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ موومنٹ جو کہ بنیادی حق ہے آئین کے اندر لوگوں کا، اس کو آپ نہ بار کریں. ہم نے نہیں کیا. آج ملک کے اندر ایک نئے مائنڈ سیٹ کی حکومت ہے جس کو عمران خان پریزنٹ کرے. ہم نے نہیں کیا, چلے گئے. اب وہاں جا کے جو ان لوگوں نے کیا وہ سارا ایک آپ کے سامنے ہے. مطلب کہ کوئی تکریم آپ اداروں کی چھوڑتے نہیں. اب آپ کیا پتا وکلا کے بیس میں کس کو لے کے وہاں پہ جا رہے ہیں. اس لیے ایک چیز ہے سو پری ایمپٹیو اسٹرائک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں حکومت کیونکہ پیش تو ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پیش نہ ہو رہے ہوں, یہ نہیں ہو کہ بہت زیادہ پریشرائز اسٹیٹمنٹ ہی دیتے ہیں, اس سے کیا پریشرائز ہو جاتا ہے نیب. قطعاً دیکھیے ہو کیا رہا ہے. جب یہ بھی آپ نے مریم کی گفتگو سنوائی, یہ وہ گفتگو ہے جب پتھراؤ کے بعد وہ چلی گئیں کروا کے اور واپس آئیں, اور جو انہوں نے گفتگو نیب کو کی کہ اگر آپ میں جگرا نہیں ہے مجھے فیس کرنے کا, اب آؤ نکلو میرا جواب لو. یہ ساری گفتگو ایک خاص مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز فریڈم آف ایکسپریشن ہے. آپ پوچھتے آ جاتے نیب والے سوال کر لیں. دیکھیے فریڈم آف ایکسپریشن میں اور غنڈہ گردی میں بہت فرق ہے. آپ یہاں بیٹھی ہیں بات کر رہی ہیں, کیا آپ کو کوئی روک رہا ہے؟ نہیں. مجھے کوئی روک رہا ہے؟ نہیں. پی ایم ایل این کو کوئی روک رہا ہے؟ نہیں. آپ مجھے بتائیے یہاں اکثریت سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں بڑے ووکل ہیں, حکومت کے اوپر آ کے برستے ہیں گرجتے ہیں, لیکن جن کے دامن صاف ہیں. اب خرم دستگیر بات کرتے ہیں, آپ کے پروگرام میں بھی آتے ہیں کہ ان کو نیب نے پکڑ لیا, نہیں پکڑا. صدیق الفاروق آپ کے پروگرام میں آتے ہیں, بات کرتے ہیں کو نیب نے پکڑا, نہیں پکڑا. بھائی جن لوگوں نے یہ سارے معاملات کیے ہوئے ہیں, میری گورنمنٹ کے وزراء کو بھی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ نیب پوچھ رہا ہے. میرا چیف منسٹر وہاں جا رہا ہے. ایک دن آپ نے پتھراؤ کیا, ہلڑ بازی کی, اگلے دن میرا چیف منسٹر گیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں اس دن بھی نیب کے سامنے سے کسی کام سے گزر رہا تھا. ٹریفک معمول سے چل رہی تھی, ایک گاڑی میں وہ آدمی گیا جس کے پاس جواب ہے دینے کو. وہ تنہا جائے گا, اپنا لاجک اپنا قانون کی مدد سے جائے گا. جس کے پاس دینے کو جواب نہیں, وہ پتھر لے کے جائے گا, لوگ لے کے جائے گا, ان کو اکسائے گا, اور پھر یہ معاملہ ہوگا. ایک چیز میں کوئکلی اگر نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتا دیں کہ کیا پنجاب حکومت پہلے بھی فروری میں نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کی مخالفت کر چکی ہے, کیا سٹانس ہے اس وقت نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے, اور خبریں بڑی آ رہی ہیں ان کے بارے میں روز. دیکھیے ہمارا سٹانس بالکل کلیئر ہے. ایوری باڈی از ایکول بیفور دا لا. ہر انسان خواہ وہ وزیر اعظم رہا ہے یا جو بھی ہے, وہ کسی بھی ایفیلیشن کے بغیر لا کے سامنے بالکل. میں آپ توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دے دوں. صرف اس میں نہیں جی, آج جو سپریم آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آبزرویشن آئی ہے, انہوں نے بھی کہا ہے دیکھیے پنجاب حکومت کے پاس انہوں نے آنا تھا ایکسٹینشن کے لیے, ہم نے تو ان کو انکار کر دیا ہے کہ آپ کی گراؤنڈز ایکسٹینشن کی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں. آپ کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی, نہ میڈیکل گراؤنڈ پہ نہ کمپیشنیٹ گراؤنڈ کے اوپر. وہ آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, آج اس کی آبزرویشن آپ دیکھیں, دونوں جج صاحبان نے کہا ڈویژنل بینچ کے کہ میاں صاحب قانون کی نظر میں آپ اشتہاری ہیں, ایک اشتہاری کا مقدمہ کیسے سنا جا سکتا ہے. دیکھیے ایک چیز بڑی کلیئر ہے, اب پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا سوال کیے بغیر. پاکستان رول آف لا کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر میرا چیف منسٹر پیش ہو سکتا ہے, زرداری صاحب کیوں پیش نہیں ہو سکتے؟ اگر پیش ہو رہے ہیں تو یہ ساری ہلڑ بازی کس لیے؟ کون 18ویں ترمیم کو چیلنج کر رہا ہے؟ یہ سارے نرسری رائم ہے, پولیٹکس ہے. پاکستان کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دینے کو جواب, دیکھیں میرے پاس میری مانگے نہ کوئی مجھ سے مانگے, میری منی ٹریل آپ سے مانگے, آپ لوگوں نے سب ڈکلیئر کیا ہوا ہے, آپ ٹیکس دیتے ہیں, ہمیں کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ اس لیے کہ ہمارے دامن صاف ہیں. پچھلے 40 سال میں اس ملک کے اندر 24,000 ارب کی ایلیجڈلی ڈاکہ پڑا ہے پاکستان کے لوگوں کے پیسے کے اوپر. اس کا سوال کس سے ہوگا جو سابق اقتدار تھے؟ رائٹ, اگر اجازت دیں, ابھی ذکر ہوا چیف منسٹر پنجاب کا, یقیناً ان کی پیشی میں بھی کچھ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی جن کا ہم ذکر کریں گے, لیکن ایک بریک لے لیں. اس کے بعد ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. بلاول بھٹو صاحب نے جو دھواں دھار پریس کانفرنس کی, اس کا جواب مراد سعید نے دیا. انہوں نے یہ کہا کہ چوری کا حساب دینے کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ کارکنان کو ڈھال بنا کر اداروں کو دھمکانے کے لیے آ جاتے ہیں. قوم کی لوٹی گئی دولت واپس کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیاست کا محور محض اپنی چوری بچانا ہے. کرپشن اور چوری میں ان کے اتحادی شریفوں کو بلایا جاتا ہے تو وہ اداروں پر حملے کرتے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. کچھ دن پہلے میں دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ ناراض تھی, اب ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب ناراض ہیں. اب لگتا یہ ہے کہ جب شریف فیملی سے کسی کو بلایا جاتا ہے تو ووٹ کی عزت خطرے میں ہے, جب پیپلز پارٹی سے کسی کو بلایا جاتا ہے تو 18ویں ترمیم خطرے میں ہے. احتساب کے نام پر آپ کو پولیٹیکل نظام کیوں خطرے میں لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ کافی دنوں بعد آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں آئے ہیں, مشافہ اسٹوڈیو میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور پروگرام جس کی وجہ سے کرونا کیونکہ کرٹیل ہو گیا, جس کا کریڈٹ آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے
PTI کے ممبر کو دے سکتے ہیں. جس نے بھی جو کوشش کی ہے وہ یقیناً کریڈٹ کا مستحق ہے. سب سے پہلے ہمارے ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز, پولیس, افواج, جن لوگوں نے بھی کی ہے. باقی جو گورنمنٹ نے جو کوششیں کی ہیں وہ ظاہر ہے وہ بھی قابل ستائش ہیں, لیکن اس کا کریڈٹ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاتا ہے. میں بنیادی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ نے بہت کرم کیا ہے اس ملک پہ, اس قوم پہ, اور ہم لوگ باوجود ہماری بہت ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کو, بحیثیت مجموعی بات کر رہا ہوں, جو SOPs فالو کرنے تھے ہم لوگوں سے وہ نہیں ہو سکے. جس طریقے کے ساتھ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی تھی وہ ہم لوگوں سے نہیں ہو سکی. رورل ایریاز میں تو سچی بات ہے 50% لوگ آج بھی کہتے ہیں کرونا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہماری قوم ظاہر ہے اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, میں انہیں قصوروار نہیں ٹھہرا رہا. تو ان تمام حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بہت کرم رہا ہے. آپ نے یاد کیا کہ واقعی زوم پر یا جو ڈیجیٹلی بات کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں آ کے بات کریں. تو بس یہ میں آخری یہ بات کہوں گا کہ ہم سب کو اجتماعی طور پہ مزید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور آگے بھی اللہ کی ذات پوری قوم کو محفوظ رکھا. آمین آمین. یہ جو آپ نے بات کی ہے جی, میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ یہ اس طرح کی جو فضول گفتگو جس طرح کے وفاقی وزراء معذرت سے فرماتے ہیں, اس کا تو مجھے جواب دینے کا بھی دل نہیں کرتا, اس لیے کہ یہی الفاظ کوٹ ان کوٹ آج سے 2 سال پہلے جب ان کی 2018 میں حکومت بنی تھی, کوٹ ان کوٹ یہی الفاظ تھے. 2 سال میں پوری قوم کی خواہش تھی کہ بھائی کوئی بات کریں آپ لوگوں نے اس ملک اور قوم کے لیے کیا کیا ہے سوائے مسائل کے اضافوں میں. ابھی بھی وہی بات, کرپشن چھپانے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں, فلان ہو گیا ہے, اداروں پہ چڑھ دوڑ رہے ہیں, فلان کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن کی جو کہانیاں موجودہ دور میں وفاقی وزراء سے منسوب ہوئی ہیں, نیب میں وہ کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, وہ مراد سعید کو یاد نہیں آتے. دوائیوں کا کیس 400% دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں, آپ بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں. اس وزیر پہ جو کرپشن کا الزام لگا ہے نیب میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے, مراد سعید کو وہ یاد نہیں آتا. لیکن یہ تو ہم نیب کی پیشی کی بات کر رہے ہیں, آپ نیب میں پیش ہو گئے, کرپشن کی بات ہے نا, آپ نے سوال کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کا کیا تعلق ہے زرداری صاحب کو. سوال کرپشن کا کیا ہے نا, میں اس پہ بھی آتا ہوں. اس کے علاوہ جناب جو پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی زمین تھی مالم جبہ میں, ٹھیک ہے, جو ان کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر دفاع نے اپنے ایک عزیز کو اونے پونے داموں دی ہوئی ہے, وہ پاکستان کی زمین نہیں ہے, انڈیا کا حصہ ہے, وہ مراد سعید کو یاد نہیں آتا. اس کے علاوہ جو باقی ان کے میں اگر لسٹ سنواؤں تو کتنے کیسز ہیں جو ان کے وزراء وزراء جناب وہ شراب نوشی کا لائسنس جاری کر دے رہے ہیں, مدینہ کے ریاست کے سب سے بڑے آبادی کے لحاظ سے صوبے کے وزیر اعلیٰ شراب فروشی کے لائسنس دے رہا ہے, وہ تو مراد سعید کو نظر نہیں آتا. اب بات یہ ہے جی کہ جو کرپشن کی کہانیاں ہیں, آپ کے جتنے احتساب کے کیسز آپ نے جو ہمارے اپوزیشن کے لیڈر ہیں ان کے خلاف آپ نے کیے ہوئے ہیں, اس پہ جو اعلیٰ ترین عدالتوں کے ججز جو فرما رہے ہیں اپنے فیصلوں میں, وہ مراد سعید کو یاد نہیں آتا کہ جج کہہ رہے ہیں کیا ڈھونگ بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے احتساب کے نام پہ, احتساب کے عمل کو مشکوک کرا دیا گیا ہے. ہماری ہائی کورٹ ڈاکٹر صاحب کیا کریں, بند کر دیں نیب کو, سب ختم کر دیں, کسی کو نہ بلائیں, کوئی کال نہ ہو, ہر چیز بچ جائے گی, ووٹ کی عزت بھی بچ جائے گی, 18ویں ترمیم بھی بچ جائے گی. میں عرض کر رہا ہوں بالکل بند نہ کریں, لیکن جو مشترکہ طور پہ ایک بات ہوتی ہے کہ نیب کے اندر جو اعتراضات ہو رہے ہیں, حکومتی لوگ بھی کر رہے ہیں, اپوزیشن کے لوگ بھی کر رہے ہیں, اس میں جو اصلاحات اگر ہو سکتی ہیں تو کریں, نہیں کرتے چھوڑیں, چلیں دیں اس نظام کو, دیکھی جائے گی آگے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ مجبور کریں کہ کریں ہی کریں, لیکن یہ جو میں گورنمنٹ کے وزراء کے بیانات کی بات کر رہا ہوں کہ بجائے آپ اپنی کارکردگی دکھانے کے, آپ نے ایک منترا پکڑا ہوا ہے, ایک آپ نے کیسٹ فٹ کی ہوئی ہے, اور یہ اپوزیشن کرپشن اپوزیشن, جو آپ لوگ اپنے کرپٹ ہیں ان چوروں کا دفاع کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو آپ نے کہی نا یہ 18ویں ترمیم کی, دیکھیں 18ویں بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے, عرض کر رہا ہوں 18ویں ترمیم کو آسمانی صحیفہ نہیں ہے. ٹھیک, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے, 18ویں ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ 1973 سے جب سے پاکستان کا آئین بنا ہے 17 ترامیم اس میں ہو چکی تھیں, یہ 18ویں ہوئی ہے. ٹھیک, پارلیمنٹ نے کی ہے. یس, آپ کو اگر گورنمنٹ کو میں کہہ رہا ہوں اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, کوئی سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے ظاہر انسانوں نے سوچ کے کی ہے جس میں گڑبڑ ہے, آپ کے پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں, فارمر پرائم منسٹر شاہ خاقان عباسی کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ کہ ہونی چاہیے. ان کو نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپوزیشن کو بلائیں, بٹھائیں, انہیں کہیں جی یہ چیز 18ویں ترمیم میں ہے, ملک اور قوم کے فائدے میں نہیں ہے, ہمارے سسٹم کے فائدے میں نہیں ہے. اپوزیشن کے لوگ ظاہر ہے اس ملک کے محب وطن لوگ ہیں, اگر کوئی چیز وہ دیکھیں گے غلط ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو بات ہے نا کہ یہ اس نام کے اوپر کسی کی آرم ٹوسٹنگ یہ نہیں ہونی چاہیے. بلاول بھٹو صاحب کی جو
بات انہوں نے کی ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی آرم ٹوسٹنگ ہو رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں تو یہ میں نے بات کی ہے کہ آپ اپوزیشن کو بلا کے بٹھا کے بات کریں, آمنے سامنے بات کریں. رائٹ. احتسام قریشی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی خوبصورتی سے یہ بات کہہ دی ہے کہ 18ویں ترمیم کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے, اس کو ریویو کریں تو اس کا لیگل طریقہ کار ہے, آئین میں ہو سکتا ہے ایسا. سو بلاول بھٹو صاحب کو کیوں لگ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کا تعلق ہے نیب کی پیشی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ فار ٹیکنگ می آن دا شو. دیکھیے 18ویں ترمیم کی حد تک نہیں ہے, اٹ از ریوائول آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن. اور اس وقت جب ہم کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو چھیڑا جا رہا ہے تو یہ اس آئین کو جو متفقہ آئین ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا, جس میں ترامیم ہوئی ہیں 18ویں کے بعد 19ویں بھی ہوئی, 20ویں بھی ہوئی, 21ویں بھی ہوئی اور بھی ہوئی ہیں ترامیم. تو ترامیم سے ہم کبھی آری نہیں رہے, لیکن جب نشانہ بنیادی سٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن کو بنایا جائے, اور 18ویں ترمیم کے 3 جزء تھے اور جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں تھے, ون واز ڈیولوشن, second was the separation of executive and judiciary, and third was basically the empowerment of financial resources to the provinces. اور اس کے نتیجے میں آپ کا NFC award ہوا اور provinces کو نہ صرف devolution ہوئی. بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حیدر صاحب, لیکن کیا آپ مجھ سے بہتر آئین کو سمجھتے ہیں؟ آئین کے تحت یہ سب کچھ ہوا, یقیناً it was a great day for democracy, it was a great day for Pakistan, بٹ پھر بھی آئینی طور پر اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ وہ تو کسی بھی ترمیم کو آپ ریویو کر سکتے ہیں, کسی بھی پروویژن کو کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلی پروویژن میں آپ کو بتا دیتا ہوں 239(4) ہے, جس کے تحت PTI is committed for creation of the province of South Punjab, جو پہلے 100 دن میں بنانی تھی. کیا بنائی ہے؟ جو ان کے اپنے منشور میں ایجنڈا ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں ان کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ they will revisit the 18th amendment, they will undo the NFC award. اگر یہ ان کو 3 years یا 2 years down the road یاد آیا ہے کہ ٹھیک ہے, بڑا اہم سوال ہے, لیکن میرا سوال کا جواب ہی دے دیں سر کہ زرداری صاحب کو احتساب عدالت میں بلانا 18ویں ترمیم پر حملہ کیسے ہے, جبکہ آئینی طور پر وہ ریویو ہو سکتی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو یہ حملہ کیسے ہے 18ویں ترمیم پر؟ یہ تو the cat is out of the bag فریہ since long now. اور جو سارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے ٹینٹڈ ہے, smells of malice on the face of record. Outgoing Chief Justice Asif Khosa to the full court reference, Khaja Saad Rafiq judgment, and dozens of judgments of the Supreme Court of Pakistan. اور اس پہ ہیومن رائٹس نے, ٹرانسپیرنسی نے, بہت اداروں نے لکھا ہے کہ یہ بالکل لاپ سائڈڈ ہے, وچ ہنٹنگ ہے, پولیٹیکلی ٹینٹڈ ہے, اور ان سب چیزوں کو یوز کیا جا رہا ہے ٹو ایگزرٹ, کہیں کولیشن کو انٹیکٹ رکھنے میں, کہیں اپوزیشن کو کرٹیل کرنے کے لیے, اور کہیں اپنا ایجنڈا کے پریشرائز کریں ٹو گیٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر. آپ نے خود بڑا یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ 18ویں ترمیم کہیں بھی نہیں ہے ان کے منشور میں, سو مے بی ان کو ایک آئینی طور پہ ضرورت محسوس ہوئی ہے. میرا سوال تو آپ سے ہے کہ ایک آئینی طریقہ کار پہ اور آئینی طور پہ کر سکتی ہے PTI, یہ کر سکتی ہے, کوئی بھی گورنمنٹ میں ہو, دے کین ڈو اٹ. آپ کو یہ اتنا زیادہ سیریس مسئلہ کیوں لگ رہا ہے کہ اس پہ ہو ہی نہیں سکتا ریویو؟ نہیں, دیکھیے کس چیز پہ ریویو کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے پوچھے نا, بیکاز دے آر ناٹ ایون شیور. آپ نے کبھی انہوں نے کوئی ورکنگ پیپر دیا, انہوں نے کوئی کسی چیز کی بات کی, یہ بات کرتے ہیں NFC award. NFC award has got nothing to do with 18th amendment. NFC award یہ کانسٹیٹیوٹ کریں, انہوں نے illegally کانسٹیٹیوٹ کیا, لوگوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے فائنانس منسٹر کو ہیڈ کرنا چاہیے, ایڈوائزر آن فائنانس کو لگا دیا. اسی طریقے سے ECC جو ہے ایڈوائزر آن فائنانس ہیڈ نہیں کر سکتا. سارے کیبنٹ کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ ECC پہلے اس کو انڈورس کرتی ہے. وہ تو دیکھیے جب قانوناً آپ کام نہیں کریں گے تو سوالات اٹھیں گے. ہوا میں بات کر دیتے ہیں, کبھی ان کا کوئی وزیر کہتے ہیں ہم 149 یوز کریں گے, ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ 149 کیا ہے, کراچی کو ہم فیڈرل ٹیریٹری بنا دیں گے. ارے بھائی پہلے آپ اپنے پاس باقی جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں جو گورننس آئیڈیل ہے فیڈرل گورنمنٹ وہ دیکھ لیں. میں یہ آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ آن دا فیس آف آج ہیئرنگ پہ میں بات کرنا چاہوں گا, جس طرح طارق فضل چودھری صاحب نے بات کی. دیکھیے آج جو ہوا ہے, this is a sad day for
the dispensation of justice, which has hit ground zero. کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کووڈ کے دنوں میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے میڈیکل گراؤنڈز پہ دوسرے ریفرنسز کے اندر آرڈر دیا ہوا ہے اور ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور زرداری صاحب کو ہائی کورٹ میں But Haider Saab, isn't this also a sad day for justice کہ پیپلز پارٹی جو پی ایم ایل این کو مسلسل کرٹیسائز کرتی رہی ہے کورٹس کو پریشرائز کرنے پر اور اس کے اگینسٹ رہی ہے آج وہی فالو کرتے ہوئے لوگوں کا جھمگھٹا لے کر آئے اور پریشرائز کرنے کی کوشش کریں ہم ایکسپوز کر رہے ہیں ڈیول سٹینڈرڈز آف دا سیم اکاؤنٹیبلٹی کوڈ. اکاؤنٹیبلٹی کوڈ نمبر 2 کہتی ہے پینڈیمک ہے, میں آپ کو ویڈیو لنک کے ذریعے پروسیڈنگز چلیں گی. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس نے ویڈیو لنک کے ذریعے کی, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کوڈ نمبر 1 کہتی ہے نہیں, آپ دیشوں میں اینڈ ویلکم بیک. 18th امینڈمنٹ پہ مجھے پریشرائز کرنا چاہتے ہیں بلال بھٹو زرداری, یہ کہہ رہے ہیں اس لیے مجھے نیب میں ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے ہمارے ریفرنسز میں بلایا جا رہا ہے. آپ کا جواب دیں لیکن آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ساری گفتگو پہ بھائی نے بات کی ہے حیدر صاحب نے. دیکھیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا ایک اینگل دیا ہے, اینکرز اپنا اینگل دے رہے ہیں, ہر سپوکس پرسن پارٹی کا اپنے اینگل سے بات کر رہا ہے. حل اس کا وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گورنمنٹ اپوزیشن پہ بٹھائے, کھل کے بات کرے, چاہتی ہیں نہیں چاہتی, امینڈمنٹ چاہتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں, تاکہ یہ چہ مگوئیاں ختم ہو جائیں. بس یہ میرا ایک پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے کہ اس کو کلیئر کر دیں. فریہ دیکھیے, میں تھوڑا چاہوں گا آپ مجھے 1-2 منٹ دیں اور میں ذرا لاجک کے ساتھ ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ٹیلی ویژن کی ڈیبیٹ جو ہے ٹیلی ویژن کی ڈیبیٹ جو ہے نا, یہ اصل میں لاجیکل ہونی چاہیے, سبسٹینشیل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. دیکھیے ایک بیانیہ تو خود حیدر بھائی نے جو بات کی نا جی, ایک بیانیہ تو یہیں پہ آج دم توڑ گیا. ایک طرف بلاول کہہ رہے ہیں جی ہمیں آرم ٹوئسٹنگ کر رہے ہیں, ہمیں تو 18ویں ترمیم بھی 18ویں ترمیم آپ کے پاس ایسی چیز تو نہیں تبدیل نہ ہو سکے. اگر تبدیل ہم کرنا چاہتے ہیں, لیٹس سپوز گورنمنٹ چاہتی ہے, تو ہمارے پاس ایک لیگل اس کا راستہ ہے, تبدیل ہو سکتی ہے نا. آپ کے آرم ٹوئسٹ ہم کیوں کریں گے, آپ کے پاس کوئی کنجی تو نہیں اس کی کہ آپ کھولیں گے تو ہی تبدیل ہوگی. نہیں ریزسٹ نہیں کریں. آپ سن لیے فریہ, یہ سب نرسری رائمز ہیں, I'm repeating it again, یہ نرسری رائمز ہیں. یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو بنایا جاتا ہے. یہاں پاکستان میں سیاستدانوں نے ایک بڑا ڈھب سیکھ لیا ہے سیاست کے اندر, کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی سوال کیا جائے, آپ سے ملین ٹریل مانگی جائے, آپ سے آپ کے جرائم کا حساب مانگا جائے, آپ کہیں جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے, ووٹ کی عزت پامال ہو گئی ہے, بھٹو کا مسئلہ پڑ گیا ہے, ملک کی جو اکائیاں کمزور ہو گئی ہیں, یہ نیریٹو آپ یہ نرسری رائمز ہیں, لوگوں میں بکنی نہیں ہے. اب جو دوسری بات, ابھی میں ذرا بڑی معذرت سے, میرے بھائی بھی کہہ رہے تھے جی ہمارے وزراء بڑے فضول بیانات دیتے ہیں. ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, بیانات فضول کا تو مجھے پتہ نہیں, خیر اس پہ میں بات کر سکتا ہوں کہ کون فضول بیانات دیتا ہے, لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ فضول سے برا لفظ ہے کبھی, اور اس سے بھی بدترین مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو بلائیں, گجرانوالا فون کریں, شیخ پورہ فون کریں, ننکانہ فون کریں کہ آؤ پتھر لے کے آؤ, پھر لوگوں کو بھروا کے پتھر لائیں اور اداروں پہ آ کے حملہ کر دیں. یہ بدترین مثال ہے اس ملک کے اندر. ہمیں ٹھیک کرنا ہے اس نظام کو. آپ بیانات کی بات کر رہے ہیں, آپ کو یہ طارق بھائی کو اپنی پارٹی کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ یہ روش چھوڑ دیں کہ آپ کو سپریم کورٹ نے بلا لیا تو آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا, آپ کو نیب بلائے تو آپ نیب پہ حملہ کر دیتے ہیں. وہ طارق زمان قریشی کہہ رہے ہیں کووڈ کا خیال نہیں کیا. اچھا جج کووڈ کا خیال کریں, لیکن ان کی پارٹی کے ہزاروں لوگ پتھر لے کے حملہ آور ہو جائے, وہاں کوئی کووڈ نہیں. میرا بھی ٹائم لیں لیکن جھوٹ نہ بولیں. میں بھی بتاؤں, میرا بھی ٹائم لیں اور جھوٹ نہ بولیں. چینل پہ بیٹھ کے آگے حملہ کر دیا, فوٹیج دیکھ لیں, 2-4 آپ چلا کے بھائی کو دکھا دیں. میری بات سنیں, میں نے ٹائم آپ کو دیا, آپ کو ذمہ داری سے جھوٹ نہ بولیں. فریہ دیکھیں, اگر مجھے انٹرپٹ کریں طارق بھائی تو مچھلی میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ان لوگوں کو گجرانوالا سے بلایا گیا جنہوں نے عمران خان کے کنٹینر پہ حملہ کیا تھا, جو اس کام میں ایکسپرٹس ہیں. نام میں لے لوں گا اگر آپ مجھے زیادہ ضد کریں گے. آگے سنیے فریہ, آگے سنیے, میں کہہ رہا ہوں جی کہ گجرانوالا سے اس مسلم لیگ کے لوگوں کو بلایا گیا جنہوں نے عمران خان کے کنٹینر, تبھی میں کنٹینر پہ تھا, وہی لوگ تھے ایگزیکٹلی, میں بلانگ گجرانوالا سے کرتا ہوں. وہی ایک گروپ ہے جہاں پہ یہ شرط پسندی کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو بلاتے ہیں. وہ وہاں 9 بجے چلے گئے تھے, سوری 8 بجے چلے گئے تھے. اب اگلی بات, کیا نام کیا ان کے, طارق بھائی پومی بٹ کا میں نام لوں فلانا, جن کو اب اس آدمی کو جس نے عمران خان کے کنٹینر پہ حملہ کیا اس کو اپنی پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنایا ہوا, سٹی کا پریزیڈنٹ بھی بنا دیا ہوا اس کو. اب میں وہی لوگ گئے ہوئے تھے. اب میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں, پنجاب کا صدر آپ سنیں جی, اس کو پاکستان کا بنا دیں, پھر دنیا دیکھے گی کہ آپ ان قسم کی سیاست یار وہ بٹن شٹوں کی باتیں کرموئے چول باتیں آپ نہ کریں, تو صحیح بات کریں, صحیح بات سنیں, جھوٹ نہ بولیں. سن لیں, کوئی حملہ نہیں ہوا نیب پہ, سنیں جی, فوٹیج نکال کے ابھی بھائی کو دکھا دیں. ابھی اب طارق بھائی کس نے پتھروں پہلے کیا, آپ اپنی بھائی بات کریں. وہ فریہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زمین پہ پڑے پتھر اٹھا دو. نہیں فریہ نہیں, دیکھیں خدا کے لیے
वहां पे आप देखें सर वो तो फुटेज है कि पुलिस जमीन से पत्थर उठा के पुलिस का इतनी फुटेज तो है। 10 मन के करीब 10 मन के करीब पत्थर फरिया देखिए 10 मन के करीब पत्थर जब पुलिस के ऊपर फेंक दिए, जहां पे इनके कारकुन पत्थर फेंक रहे हैं वहां जमीन पे पत्थर को नहीं, पुलिस की तरफ जो है मनों के साथ पत्थर है। सो शोर तो चार्ज करते ना जी, चार्ज हो एफआईआर हो गई है ना जी, एफआईआर हो गई है। अब अगली बात सुनिए, मेरे भाई कह रहे हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी मैं तारक भाई को कहता हूँ, मैं लॉ को जानता हूँ, मैं एक लॉ कंपनी चलाता हूँ, मैं सारे मालूम जब्बा क्या फलाना केस, आप मुझे बताएं तारक भाई, अभी आपकी टेलीविजन पर कहा मालूम जब्बा केस के अंदर जो परवेज खटक ने अपने एक ज़मीन जो है ट्रांसफ़र कर दिया अपने एक रिश्तेदार को, ये इस बात को बता के जाएं, अभी पता चल जाएगा झूठ कौन टेलीविजन के ऊपर बोलता है। ये बताएं कौम के सामने कि परवेज खटक के किस रिश्तेदार को मालूम जब्बा के अंदर ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है, बताएं टू दी पॉइंट बताएं। मैं टू दी पॉइंट बात लेकिन ये बता दें, मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत नहीं है, आप जोश में ना होइए, आराम से बात करते हैं ना, जोश में ना आए। डॉक्टर साहब बात ये है कि नैब ने अगर मालम जब्बा, उसी पे बात कर रहा हूँ ना यार, मैं खटक साहब मालम जब्बा की बात कर रहा हूँ, मैं कोई लक्ष्मी चौक की बात नहीं कर रहा। प्लीज बताएं। मालम जब्बा की टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जमीन थी। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ये 18वीं तरमीम के बाद डिपार्टमेंट सूबों को गया, ठीक है जी, ठीक। उसके बाद जो ज़मीन मालम जब्बा की थी वो इनके अपने रिश्तेदार, मैं नाम तो नहीं जानता ज़ाहिर है, लेकिन उनको औने पौने दामों उन्होंने बेची, उनके नाम पे की, जिस पे ये केस बना। नहीं है नहीं भाई, अब जब मैं भी हा कर रहा हूं, अभी हा कर रहे हैं, लेकिन ये बात मैं बताने लगा भाई रेफरेंस दायर है, पता नहीं बाकायदा रेफरेंस। अच्छा नैब वाले भी पागल हैं, मुझे भी नहीं पता भाई, मैं बताता हूं उसको रोका हुआ क्यों आपने है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं फ्रिया नहीं, भाई रेफरेंस दायर है, रेफरेंस दायर है। फ्रिया मुझसे सुन ले, किस बात से रेफरेंस दायर है, मेरे भाई ने कर ली ना जी। सुने, पहली बात तो मेरे भाई को पता नहीं कि वो जमीन महकमा जंगलात की थी, मैं तो केस का पता है ना सारा, क्यों मैं कानून को पढ़ता हूँ ना। सुने सर मेरी सुन लेना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ टेलीविजन पे, आरिफ सही साहब को ले ले पेशावर से, मैं उस बात की बात कर रहा हूँ, ये बड़ा प्रोग्राम है, लोग सुन रहे हैं, मैं उस लैंड की बात कर रहा हूँ, सुन तो ले सर, जहाँ पे बाकायदा टूरिस्ट रिजॉर्ट की बात स्केटिंग होती है, हाँ जी, होती रही है पहले जी, वो जमीन टूरिस्ट जंगलात की नहीं सर, अब मैं सुन, और सर आपको मसले का तारक भाई सुन ले, मुझसे सीखने थोड़ा सा, मैं छोटा भाई हूँ भाई माला जंगलात का, आप सुन तो लेना सर, आप अपने लोगों को सिखाएं, मुझे ना सिखाएं, अपने लोगों को सुन तो लेना, सुन ले, मेन मसले पे आ जाना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, सुने ना जी। मालम जब्बा के अंदर एक बालिश जमीन भी किसी को ट्रांसफर नहीं की गई, मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं, मुझे साबित करें क्या ट्रांसफर क्या किया गया। 99 ईयर लीज पे दी गई है भाईजान, नहीं आपने क्या ट्रांसफर की हुई है, आप कह रहे हैं झूठ बोले, अब टेलीविजन के ऊपर बताएं। एक मिनट मैं बताता हूं ना यार, ना लोगों को इतना चला बनाए, ना इतने चलाक ना बने। मुझे बताएं किसको ट्रांसफर हुई है, बताएं किसको ट्रांसफर हुई है। 99 ईयर की लीज होती है, लीज भी नहीं हुई, वो क्या होता है मुझे आप ये बताएं। मैं फ्रिया के प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूं ना, लीज कर रहा हूं, क्या हुआ आपको पता है, मुझे सुने, बात है कोई नहीं है, मैं ड्रामा कर रहे हैं, मुझसे पूछे ड्रामा, आप ही बताएं, आप ही बता दें क्या हुआ। उनका पॉइंट तो ये कि रेफरेंस था, इसको रोका हुआ, ट्रांसफर नहीं हुई, गई नहीं, बोले थे ना, बताएं। मालम जब्बा के अंदर जब सवात के अंदर सारा प्रॉब्लम चली तो एक गवर्नमेंट ऑफ केपी ने एक प्लान किया कि हम यहाँ पे एक बड़ा सा रिजॉर्ट बनाते हैं ताकि सवात के अंदर दोबारा टूरिज्म आए। एक ज़मीन जिसको उस वक्त गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि ये ज़मीन इस टूरिस्ट रिजॉर्ट के लिए दे दें, वो ज़मीन दरअसल महकमा जंगलात की थी। महकमा जंगलात ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन की कि हम ये ज़मीन जो टूरिज्म डिपार्टमेंट को नहीं देंगे। इससे आगे ना वो कोई मसला है, ना कोई ज़मीन पर ट्रांसफ़र की गई। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हम 18वीं तरमीम पे बात करते हैं। तो साहब, नफ्सियाती दबाव भी डालने की कोशिश करी है हुकूमत। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, ये किस वजह से लग रहा है उनको? देखिए फरिया, आप ब्रेक पे चली गई थी, मैंने फिर बात सुनी और बसरा साहब की एक बात को मैं ज़रा कॉन्ट्रडिक्ट कर दूं। प्लीज़ हकायक पर बात की जाए तो ज़रा कंटेंट ओरिएंटेड होती है और बेहतर होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना कोई आज कारकुन और ना ही कोई वकील पत्थर लेकर गया और ना ही हमने अदालत के ऊपर हल्ला बोला, ना ही हमारा ये शेवा है और ना ही हमारी ये क़यादत की तरबियत है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज अदालत ने पिछली डेट पर जोर लगाया और नॉन और बेलेबल वारंट्स इशू किए थे, या कहा था कि हम वारंट्स इशू करेंगे, आप लाजमी आए और हमने फर्द जुर्म आयद करनी है। मेरा सवाल ये है, और इस दोरे मेयार की जस्टिस सिस्टम पे जिसकी दिफा करती है हुकूमत और हुकूमत के तर्जुमान, कि आज जब वो